نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ سے متعلق 5واں سبق پڑھیں گے اور مصارف زکوٰۃ پڑھیں گے۔ مصارف زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کو زکوٰۃ ادا کی جائے، شرعی طور پر جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے یا جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت ہے، اس کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی بلکہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو کچھ مصارف ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ جب ادا کرنا ہو تو ان لوگوں کو زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان بھی فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ہیں فقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہوں، کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں، لیکن وہ نصاب تک نہ پہنچتا ہو، یعنی اس کے پاس حوائج اصلیہ سے زائد بھی اتنا پیسہ نہیں ہے اور ضرورت سے زائد اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں، اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے یا اس کو فروخت کیا جائے تو وہ نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی اس کے پاس یہ کچھ نہیں۔ ہاں البتہ تھوڑا بہت اس کی ضرورت کا سامان اس کے پاس موجود ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ نصاب تک نہیں پہنچتا اور تھوڑا سا مال اس کے پاس موجود ہے، تو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مصرف ہے مساکین۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت بھی ساز و سامان نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک وقت کا کھانا کھا لیا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس دستیاب نہیں ہے، تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ ساز و سامان ہے، کچھ راشن موجود ہے، کچھ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک وقت کا کھا لیا تو دوسرے وقت کا نہیں ہے، دوسرے وقت کا کھا لیا تو اگلے وقت کا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سردی آ گئی تو سردی کے کپڑے نہیں، گرمی آ گئی تو گرمی کے کپڑے نہیں ہے، تو مسکین اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عاملین۔ عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کو حکومت زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ جس طرح جانوروں مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جانوروں کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو جو جانور ہوتے تھے دور دراز کے علاقوں میں، دیہاتوں میں، تو ان سے زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، باقاعدہ عامل مقرر کیے جاتے تھے کہ تم جاؤ اور فلاں علاقے میں اور ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ، تو عاملین ان کو کہا جاتا ہے۔ اب عاملین جو ہیں وہ بھلے خود مالدار بھی ہوں تب بھی ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے اور ان پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی خدمت میں ہوتا ہے تو اس خدمت کے عوض اس آدمی کے اخراجات اسی میں سے لیے جائیں گے۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے نکلا ہے اور اگر اس کو اس کی پیمنٹ نہ دی جائے، اس کو تنخواہ نہ دی جائے، تو پھر وہ کتنی دفعہ جائے گا؟ ایک دفعہ جائے گا، دو دفعہ جائے گا، بالآخر اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مؤلفۃ قلوب۔ یہ زکوٰۃ کے بنیادی مصارف میں سے، مستحقین میں سے نہیں ہے۔ یہ ابتدائی زمانہ میں تھا کہ جب اسلام کے قریب کرنے کے لیے غیر مسلموں کی یعنی طرفداری کی جاتی تھی، ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ ان پر خرچ کیا جاتا تھا، اور کیا جانا ضروری ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ تو ابتدا میں مؤلفۃ قلوب یعنی کافروں کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے جو رقم ادا کی جاتی تھی اس کو مؤلفۃ قلوب کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے زکوٰۃ کو یعنی زکوٰۃ کو اس کا مصرف بنایا گیا۔ اور اس کے بعد ہے رقاب۔ رقاب کا مطلب ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے۔ جس طرح پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے پاس غلام ہوتے تھے، اب کوئی آدمی اس غلام کی قیمت ادا کر کے اس غلام کو آزاد کروانا چاہتا ہے، یا کوئی غلام ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم میری رقم ادا کر دو تو میں آزاد ہو جاؤں گا، تو اس کی گردن چھڑانے کے لیے، اس کو غلامی سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے جمع کر کے اس کے مالک کو دے کر اس کو چھڑوایا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ
عالمی قوانین کے مطابق قیدی بنانا، کسی کو اس طرح غلام بنانا وہ جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی اب اس کا مصرف نہیں رہا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہاں پر قیدی کا لفظ آ جائے گا، لیکن قیدی کے لیے شرط یہ ہوگا کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی اس کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے، یعنی وہ یا تو فقیر ہو یا مسکین ہو، تو پھر وہ اگر کسی بے گناہ جرم میں قید کر لیا گیا ہے تو اگر اس کا ہرجانہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کرنی پڑتی ہے تو پھر زکوٰۃ اکٹھی کر کے تو اس کا ہرجانہ ادا کر کے اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہو یا مسکین ہو۔ اگر وہ خود مالدار ہو تو پھر اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اور قیدی کا حکم رقاب والا اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کی قید سے اس کو رہا کروانے کے لیے، اس کے ہرجانہ کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے اس کا ہرجانہ ادا کر کے اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے غارمین۔ غارمین کا معنی ہوتا ہے قرض دار۔ ایک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، اور اب اس نے اپنی ضرورت کے لیے قرض لے لیا ہے۔ اب وہ اتنا ضرورت مند ہے کہ اس کا قرض بھی اس سے ادا نہیں ہو رہا، تو کوئی دوسرا آدمی اس کو مالک بنا دے اور اس کو کہہ دے کہ یہ تم پیسے لے لو اور اپنا قرض ادا کر لو، تو اس مقروض کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی شرط ہوگی کہ اس کے پاس اضافی سامان اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ لیکن اگر ایک آدمی وہ خوب مالک ہے، بہت سارا سونا سامان چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، یعنی اتنا سونا تو نہیں ہوگا کہ وہ نصاب کو پہنچے، لیکن کچھ سامان ہے، کچھ سونا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، صرف اس نے اپنے سونے کو بچانے کے لیے کہ میری کسی اور ضرورت میں کام آ جائے گا تھوڑا بہت اس نے قرض لے لیا ہے، تو اس طرح سے اگر وہ تنگ دستی میں زندگی بسر کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا۔ یعنی جو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ان بنیادی ضروریات سے ہٹ کر اگر کوئی چیزیں اس کے پاس موجود ہوں تو پھر وہ مستحق نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس وہ بنیادی ضروریات کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ مقروض ہے، پھر اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، یا کوئی اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے اور وہ اپنا قرض ادا کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو لوگ جہاد کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون، ان کے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اگر کوئی زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا۔ اسی طرح ابن السبیل سے مراد ہوتا ہے مسافر۔ ایک شخص ہے، وہ سفر میں ہے اور گھر میں وہ مالدار ہے، خود صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، لیکن سفر میں آیا اور کوئی ایسی یعنی مصیبت پڑ گئی کہ وہ اس کے سارا ساز و سامان ختم ہو گیا، جس طرح ڈکیٹی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، جیب کٹ جاتی ہے۔ اب وہ بیچارہ راستے میں کھڑا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو پیسے ہیں، نہ گھر میں فون کرنے کو موبائل ہے، سب چوری ہو گیا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کو کھانا اگر کوئی شخص کھلاتا ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے، یا اس کو پیسے ادا کر دیتا ہے، کرایہ دے دیتا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، جس طرح بھی، تو ایسا شخص جو مسافر ہو، اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہے لیکن سفر کی حالت میں ہے، اور اس کو یعنی اگر زکوٰۃ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر 8 مصارف ہیں، ان میں سے مؤلفت قلوب اور رقاب، یہ 2 والے جو مصرف ہیں یہ آج عمومی طور پر نہیں پائے جاتے، اور تقریباً عاملین کا بھی جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والا یعنی ایک شعبہ تھا وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، تو باقی مصارف موجود ہیں، ان میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے یہاں پر قیدی کے معنی میں تفصیل کی ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، خود مالدار نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی اضافی چیزیں سامان موجود نہ ہو۔ دوسری بات جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ کا مالک بنانا شرط ہے، یعنی اگر ایک آدمی وہ قید میں ہے، اب آپ اس کو ڈائریکٹ پیسے نہیں پہنچا سکتے، آپ نے کسی اور کو پیسے دے دیے، تو پھر اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس قیدی کو کہا جائے گا کہ تم اپنا وکیل بناؤ کسی کو جو تمہاری طرف سے پیسے وصول کرے، پھر اس کا وکیل اس کی طرف سے پیسے وصول کرے اور اس کا ہرجانہ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے مالک نہیں بنایا، مالک بنانے کے علاوہ کسی اور طریقے سے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس طرح مساجد ہیں، مدارس ہیں،
یا ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، ہاسپٹلز ہیں، تو وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنا یہ درست طریقہ ان کا شرعی طریقہ نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے لیے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ اگر مالک نہیں بنائیں گے، کوئی دوسرے تیسرے آدمی کو دے دیں گے، تو پھر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اس کا طریقہ یہ درست طریقہ وہ یہ ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ اپنا وکیل بنائے کسی کو کہ تم میری طرف سے فلاں سے زکوٰۃ لے لو، زکوٰۃ وصول کر لو۔ تو اگر اس نے مالک کسی کو وکیل بنایا اور پھر اس نے زکوٰۃ وصول کی تو پھر تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ادروائز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حکم ہے آگے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سونا میں، چاندی میں زکوٰۃ ہوتی ہے، البتہ جو جواہرات ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر وہ تجارت کی غرض سے نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جواہرات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ غیر مستحق تھا، مثال کے طور پر کوئی سید تھا یا اس کا اپنا ہی کوئی ایسا قریبی رشتہ دار تھا جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یا کوئی مالدار تھا اور اس کو زکوٰۃ ادا کر دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سید تھا یا وہ مالدار تھا یا وہ خونی رشتہ داروں میں سے تھا، جیسے کہ کل میں نے اصول و فروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا تو پھر اب دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔